دنیا میں سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی سچائی اگر کوئی چیز ہے، کچھ ہے، تو وہ یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کی ذات کا انکار بہت سی قومیں کر سکتی ہیں، دہریہ لوگ کر سکتے ہیں، کمیونسٹ لوگ کر سکتے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار ہی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں، اور ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہ کوئی مذہب کر سکتا ہے، نہ کوئی مکتبہ فکر کر سکتا ہے، نہ کوئی عقل مند دانش مند انسان، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے، مکتبہ فکر سے، مذہب سے جڑا ہوا ہو، کسی بھی سیاسی اور راجنیتک پارٹی سے بھی جڑا ہوا ہو، موت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر لوگوں کے الگ الگ تبصرے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن دوسرے مذاہب کے اندر آپ کو کچھ دوسری باتیں مل سکتی ہیں کہ اپنے اعمال کے مطابق انسان یونیوں میں بدلتا رہتا ہے، انسان کبھی جانور بنتا رہتا ہے، کبھی سبزی بنتا رہتا ہے، کبھی آلو ٹماٹر مرچا دھنیا یہ سب بنتا رہتا ہے، کبھی کتا بلی چوہا بندر چھچندر چھپکلی یہ سب بنتا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں مختلف قسم کی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن موت پر کسی کا انکار نہیں ہے موت کے بارے میں۔ اسی لیے قرآن کریم نے واضح لفظوں میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم نے دنیا میں جو بھی اعمال کیے تمہیں اپنے اعمال کے مطابق قیامت کے دن پورا کا پورا اجر دیا جائے گا۔ اچھا کیا تو اچھا اجر، برا کیا تو برا اجر، تم اپنے اعمال کے مطابق پورا کا پورا اجر دیے جاؤ گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، سب سے بڑی کامیابی اس دن یہ ہوگی جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے دور کر دیا جائے، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اعمال پیش ہو رہے ہیں، اچھے برے کرتوت سب اجر دیا جا رہا ہے، تو اب اس اجر کے بعد ہمارا جب فیصلہ ہوگا اپنے عمل کے مطابق، یا تو جنتی یا جہنمی۔ اب ظاہر ہے اپنے اپنے عملوں کی پاداش میں، اپنے اپنے عملوں کے بارے میں جب بدلہ دیا جائے تو اس دن کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی، اس دن کی سب سے بڑی نجات ہوگی۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، اور اس دن جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے، ذکر ہو رہا ہے موت، ذکر ہو رہا ہے یا موت کا، کامیابی کا، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کی زندگی ہے۔ موت کے ذکر کے بعد دنیا کی زندگی کو پیش کر دینا کیا ربط ہے؟ ربط یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم کے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کر دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو شاید وہ دنیا کی عیش پرستی۔ یہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا چھوڑ دیا جائے، وہ بھی بے وقوفی ہے۔ بہت سے لوگ دنیا چھوڑ کے ایک دم بالکل دنیا کو بالکل کٹ جاتے ہیں دنیا سے،
بے تعلق ہو جاتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا دنیا سے بے تعلقی نہیں کرنا ہے، بلکہ دعا سکھلائی کہ یہ دعا مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا سے بے تعلقی نہیں کرنا ہے۔ اے اللہ دنیا کے اندر جو اچھائیاں خوبیاں ہیں تو وہ ہمیں عطا کر، آخرت کے اندر بھی جو خوبیاں جو بھلائیاں تو وہ ہمیں عطا کر، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ تو دنیا داری اور دنیا میں ضرورت سے زیادہ غرق ہو جانا، دنیا کے اندر ضرورت سے زیادہ ملوث ہو جانا، یہ چیز ہمیں جہنم کے قریب کر دیتی ہے اور جنت سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ دور سے دنیا بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے دنیا دور سے، لیکن قریب جا کر دیکھو تو دھوکہ ہے۔ بہت سے لوگ یہاں کے ہوں گے، بمبئی وغیرہ کام کرتے ہوں گے، کبھی سمندر دیکھا ہے؟ دور سے جائیے جوہو چوپاٹی کو دیکھیں گے تو دور سے آپ کو سمندر کے کنارے پڑی ہوئی بالو ریت، آپ کو وہ پانی نظر آئے گا۔ 1 کلومیٹر دور سے دیکھیے، 2 کلومیٹر دور سے تو سمندر کے کنارے پڑا ہوا بالو ریت آپ کو پانی نظر آئے گا، لیکن جیسے جیسے آپ قریب جاتے جائیں گے اور قریب جائیں گے ویسے ویسے آپ کو پتہ چلے گا ہاں یہ پانی نہیں ہے، بالو ہے، یہ ریت ہے۔ دور سے جو چیز آپ کو پانی دکھائی دے رہی ہے، قریب آنے کے بعد پتہ چلتا کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ ریت ہے۔ اسی طریقے سے دنیا دور سے بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، دنیا دور سے بڑی اچھی نظر آتی ہے، لیکن جب قریب جا کر دیکھا جاتا ہے تو یہ دنیا بہت بڑی دھوکے کی چیز لگتی ہے اور نظر آتی ہے۔ دیکھا گیا، پرکھا گیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جنت سے ہمیں جو چیز دور کرتی ہے وہ دنیا کی بیجا محبت۔ جائز محبت ہونی چاہیے، لیکن بیجا محبت، ناجائز طریقے سے دنیا کو حاصل کرنا، یہ چیز ہمیں جہنم کے قریب اور جنت سے دور کر دیتی ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ موت کو، شاید میری کوئی پرانی تقریریں آپ کے پاس ہو یوٹیوب وغیرہ پہ تو اس کو دیکھ لیجئے گا، ایک جگہ ہم نے موت کس طریقے سے آتی ہے اور اپنے چنگل میں لیتی ہے، میں نے اس کو تھوڑا سا ایک تمثیل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ مولوی جرجیس انڈیا چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انڈیا کی سرزمین نے پوچھا، بھارت کی سرزمین نے پوچھا، جرجیس انڈیا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ جرجیس نے کہا یہاں ہم نے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے ہم بھارت چھوڑ رہے ہیں۔ کہاں جاؤ گے؟ سرزمین ہند نے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا پاکستان، یہ مسلمان کا ملک ہے، یہاں مسلمان رہتے ہیں، یہاں ہمیں موت نہیں آئے گی۔ بھارت نے ہم سے کہا انڈیا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ہم نے کہا یہ اندرا گاندھی کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی کے باڈی گارڈ نے 16 گولیاں اندرا گاندھی کے سینے پر اتار دی اور اندرا گاندھی اس دنیا سے چلی گئی۔ ہم نے راجیو گاندھی کے چیتڑے اڑتے ہوئے دیکھے، ان حکمرانوں نے اپنے آپ کو نہ بچا سکا تو میری حفاظت کیا ہوگی؟ اس لیے ہم بھارت کی سرزمین میں چھوڑ رہے ہیں۔ بھارت چھوڑنے میں ہم کامیاب ہو گئے، پاکستان کی سرزمین پر پہنچے۔ پاکستان کی سرزمین نے پوچھا انڈیا چھوڑ کر آنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہاں موت آتی ہے، اندرا گاندھی بھی مرتی ہے، راجیو گاندھی بھی مرے، مہاتما گاندھی بھی مارے گئے، اس لیے ہم وہاں سے چلے آئے۔ یہ ہمارا مسلمان بھائیوں کا ملک ہے، اس لیے یہاں ہمیں موت نہیں آئے گی۔ پاکستان کی سرزمین بولی یہ تم نے دھوکہ دیا گیا ہے یا تم دھوکہ کھا گئے ہو، یہاں تم نے جنرل ضیاء الحق کے چیتڑے اڑتے ہوئے نہیں دیکھے، یہاں تو بے نظیر بھٹو کی کمپٹی پر بھی پسٹل مار دی گئی، ان کو بھی گولی سے اڑا دیا گیا، یہاں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا، ادھر بھی موت آئی۔ مولوی جرجیس چونک گیا، اس نے سوچا نہیں پاکستان کی زمین کو بھی چھوڑو۔ جرجیس عراق کی سرزمین پر بھاگا، عراق کی سرزمین نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا موت سے بچنے کے لیے۔ اس دھرتی نے ہمیں جواب دیا یہاں اگر عراق کی
سرزمین کسی کو پناہ دے سکتی تھی تو سب سے بڑا طاقتور شخص تھا صدام، لیکن وہ بھی بنکروں میں چھپا ہوا پایا گیا ہے اور بعد میں آنے پکڑا گیا اور اس کو بھی تختہ تار پہ لٹکا دیا گیا۔ جرجیس تمہیں ادھر بھی موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، تمہیں موت سے بچنا ہے تو سعودیہ کی سرزمین پر چلے جاؤ۔ خوش ہو گیا، یہاں اسلام آیا ہے، چلو یہاں پر ہمیں ہماری موت سے بچنے کا کوئی راستہ ملے گا۔ سعودیہ کی سرزمین پر میں گیا، ریاض کی دھرتی پر میں اترا۔ سعودی کی سرزمین نے، ریاض کی دھرتی نے پوچھا جرجیس یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا موت سے بچنے کے لیے انڈیا میں لوگ مارے گئے، پاکستان میں بھی مارے گئے، عراق میں بھی، ایران میں بھی، یہاں ہم اپنی موت سے بچنے کے لیے راستہ ڈھونڈنے آئے ہیں۔ جواب ملتا ہے یہاں سگے بھتیجے نے سگے چچا کو قتل کر دیا ہے، شاہ فیصل اپنے بھتیجے کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے، یہاں اس سرزمین نے بھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ ہاں اس زمین کا سب سے مبارک ٹکڑا مکہ کی سرزمین ہے، وہاں چلے جاؤ، شاید تمہیں مکے کے اندر موت سے بچنے کا کوئی راستہ ملے۔ جرجیس موت سے بچنے کے لیے مکے کی سرزمین پر جاتا ہے، مکے کی سرزمین پر پہنچ کر عمرے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، آج ہم بڑے اچھے وہم و گمان میں مبتلا ہیں، اب ایسی جگہ آ گئے جہاں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی ولادت ہوئی، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہاں موت نہیں آئے گی۔ پہلی رکعت نماز ہمیں ظہر کی ملی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے سلام پھیرا، امام حرم نے سلام پھیرا، میں خوش تھا اب یہاں موت نہیں آئے گی، لیکن جیسے ہی سلام پھیرا مؤذن امام حرم اعلان کرتا ہے الصلاۃ علی الاموات، کئی جنازے آئے ہوئے ہیں، کئی لاشیں آئی ہوئی ہیں، ابھی ان کی جنازے کی نماز ادا کی جائے گی۔ مکے میں سب سے زیادہ ہم نے نماز جنازہ پڑھا، ظہر میں بھی نماز جنازہ پڑھا، عصر میں بھی نماز جنازہ پڑھا، مغرب میں بھی نماز جنازہ پڑھا، عشاء میں بھی نماز جنازہ پڑھا۔ یا اللہ اتنا تو ہندوستان میں بھی ہم نے جنازے نہیں پڑھے، اس مکے میں تو سب سے زیادہ ہمیں جنازے کی نمازیں پڑھنا پڑ رہی ہیں۔ وہاں سے بھاگے، ارے موت تو ادھر بھی آتی ہے، بھاگ کر مدینے کی سرزمین پر گیا، مدینے کی سرزمین پر ہمارے نبی ہیں، شاید یہاں ہمارے نبی مدفون ہیں، یہاں ہمیں موت نہیں آئے گی، ہم مدینے کی سرزمین پر تھے کہ یہاں موت نہیں آئے گی۔ مدینے کی سرزمین نے پوچھا یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم نے کہا موت سے بچنے کے لیے۔ مدینے کی سرزمین چیخ کر کہتی ہے جرجیس اس مدینے کی دھرتی پر اگر سب سے زیادہ پاکیزہ کوئی ہستی، مبارک کوئی ہستی اگر کسی کو زندگی ملنی تھی تو وہ ہستی ہے جو گنبد خضرا کے نیچے آرام کر رہی ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ کی ہستی ہے۔ ان کے ایک سائڈ کی طرف دیکھو، وہاں بقیع الغرقد ہے، وہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ اس سرزمین نے نبی اکرم کو نہیں چھوڑا، اس سرزمین نے صحابہ کو نہیں چھوڑا، تم کیسے آؤ، کیسے بچو گے؟ تم اگر موت سے بچنے کے لیے آئے ہو تو تم نے اس سرزمین کا انتخاب غلط کیا ہے۔ ہاں تمہیں موت سے بچنے کا ایک راستہ مل سکتا ہے، کیا؟ ہماری حریص نظروں نے اسے دیکھا، پوچھا کون سا؟ کا امام کائنات پر جو کتاب اتری ہے قرآن، یہاں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، تم اس قرآن کو پڑھنے بیٹھ جاؤ، اسی میں کوئی دعا تمہیں مل جائے گی، اسی میں کوئی آیت ایسی ہوگی جو موت سے بچنے کا تمہیں راستہ بتا دے گی۔ جرجیس اپنی حریصانہ نظروں سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا، پڑھنے لگا اور موت سے بچنے کی دعا یا آیت ڈھونڈنے لگا، لیکن پڑھتے پڑھتے اس قرآن نے بھی جرجیس کو بتا دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج
مشیدہ، تم کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، سمندر کی تاریکوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں کے پیچھے چھپ جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں پر بھی چلے جاؤ موت تمہیں ادھر بھی آ لے گی، موت تمہیں ادھر بھی پکڑ لے گی، موت تمہیں اپنے شکنجے میں ادھر بھی لے لے گی، موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جرجیس، موت سے بچنے کا راستہ تو نہیں ہے، لیکن موت کو کامیاب ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ زمین پر چلنا سنبھل کے ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے، ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔ اے ٹی ایم چرانے والوں، کیسی لگی آیت؟ مولانا کو کون بتا دیتا ہے؟ مدھوپور میں بھی جاسوس ہیں ہمارے۔ اور ایک بار پیپر میں آیا اور پنجاب کے کسی منتری کا بھی پیسہ یہاں کے لوگوں نے چرا لیا اے ٹی ایم سے۔ کتنے بڑے فراڈی، کروڑوں کی بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں بھی چلے جاؤ، چھپ جاؤ پہاڑوں کے اندر، سمندر کی تاریکیوں میں، کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، موت تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی۔ بچو گے؟ کوئی راستہ نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہنسی آ جاتی ہے، سن لیا ہاں ایسے لوگ ہیں، پھر یہاں سے سننے کے بعد جب تقریر ختم ہوگی پھر وہ اپنی وہی پرانی چال، ارے تیرے جیسے جانے 336 روز آتے ہیں بولتے ہیں، ہم نے ان کی نہیں مانی تمہاری نہیں۔ ہر حال میں موت آنی ہے، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں معلوم ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، ہم اور آپ جس ٹرین پر بیٹھے ہیں، زندگی کی جس گاڑی پر بیٹھے ہیں، اور ٹرین جس اسپیڈ سے چل رہی ہے اس کی آخری منزل قبرستان ہے۔ یاد رکھیے گا، جیسے دلی سے ہاوڑا ٹرین چلتی ہے، آپ بیٹھ رہے ہیں، دلی سے چلی کہاں ختم؟ ہاوڑا، ہاوڑا سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ہم اور آپ زندگی کی جس ٹرین پر بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں اس کا آخری اسٹیشن، اس کا آخری اسٹاپ قبرستان ہے۔ گاڑی یہاں پر رکنی ہے، یہ الگ بات ہے، کسی کی اسٹیشن 2 دن پہلے آ جاتی ہے اور کسی کی اسٹیشن 2 دن کے بعد آئے گی۔ آنا سب کی، جانا سب کو ہے، پہنچنا سب کو ہے۔ وہی قبر، وہی ہمارا ٹھکانہ، وہی ہماری قبر، وہ قبر کہ جس پر ہونے والے عذاب کو دیکھ کر امام کائنات رک گئے۔ اور بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے صحابہ سے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور صحابہ نے گزارش کی اللہ کے رسول قبر کا عذاب کیسا ہوتا ہے ہمیں بھی سنائیے، ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ تو امام کائنات نے کہا تھا چوری کرنے والوں سنو، ڈکیتیاں ڈالنے والوں سنو، اے ٹی ایم چرانے والوں سنو، بلڈنگیں بڑی بڑی بنانے والوں سنو۔ امام کائنات نے جواب دیا تھا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ مرنے کے بعد تم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقربا کو، اپنے قریبیوں کو، اپنے مردوں کو تم قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے، ان کو قبر میں دفنانا بند کر دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کا عذاب سنا دیتا۔ لیکن مجھے ڈر ہے آج میں اللہ سے دعا کر کے تمہیں قبر کا عذاب سنا دوں، قبر کے عذاب کو سننے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آج کے بعد مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو، اپنے رشتہ داروں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی میت کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو، بھول جاؤ، ایسا نہ ہو۔ اس لیے میں تمہیں قبر کا عذاب نہیں سنا سکتا، نہ اللہ سے دعا کر سکتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو۔ ہماری اور آپ کی آخری منزل وہی ہے، وہی سوچنا چاہیے، غور بھی کرنا چاہیے، بھاگو کتنا بھاگ سکتے ہو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے
صلی اللہ علیہ وسلم آپ اناؤنسمنٹ کر دو، آپ اعلان کر دو، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، او لوگوں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ موت تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ کلام صاحب مدھوپور میں کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ دلی، اٹاوا جا رہے ہو؟ ہاں، مولانا جرجیت سے ہمارا سلام کہہ دینا، یہ ملاقات نہیں ہے۔ جرجیت صاحب نے کسی کو بھیجا، ہاں مدھوپور، مولانا اشفاق صاحب سے ہمارا سلام کہہ دینا، یہ الیک سلیک تو کہلایا جا سکتا ہے لیکن ملاقات نہیں ہے۔ ملاقات جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، آپ نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، میں نے آپ کو گلے لگایا، آپ نے ہمیں سینے سے لگایا، ہم نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، آپ نے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یہ ہے ملاقات۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا نام ہے ملاقات۔ اب میں اس آیت کا ترجمہ ذرا یوں کرتا ہوں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ لوگوں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم پیچھا چھڑانا چاہتے ہو، جس موت سے تم بچ رہے ہو، یہ موت تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی، یہ موت تو تمہارے پاس آ کر رہے گی۔ اور بھاگنے کا مطلب بھاگو، تھوڑا سا بخار آیا، کرونا تو نہیں ہو گیا، جانچ کرا رہے، تھوڑا سا سانس لینے میں دقت ہوئی، بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر، ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی بھاگنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت بھاگو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علاج مت کراؤ، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی۔ بھاگو، کتنا بھاگو گے؟ بچو، کتنا بچو گے؟ آئی سی یو میں چلے گئے، بچ رہے، کوشش بار بار۔ ابھی کورونا میں تو کچھ ایسا بھی ہوا، آپ کو معلوم ہے، مرنے کے بعد بھی 3-3 4-4 دن تک فیس بڑھائی گئی۔ تو ہمارے اٹاوا کے اندر ایک واقعہ ہے، بتاؤں، وہ ایک ہاسپٹل ہے سیفی، ملائم سنگھ نے بنایا، اب تو وہ دوسروں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک نوجوان صبح بخار آیا، اس کو وہاں بھرتی کر دیا، شام کو بتایا اس کو کورونا ہو گیا۔ گھر والوں نے سوچا نوجوان مشکل سے 26-27 سال کا غیر مسلم تھا، اس کو کہہ دیا تمہیں وہ کورونا ہو گیا۔ گھر والوں نے کہا چلو ایک دو آج تو کورونا بھی ہو جاتا، صحیح بھی ہو رہا ہے۔ شام کو بتایا سیریس، صبح کہہ دیا کورونا میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب باڈی بھی نہیں دی جا رہی ہے، لپیٹ دیا چاروں طرف، لیکن اس کے گھر والے تھوڑا سا غریب قسم کے تھے اور ویسے تھے واہیات، ہم باڈی لیں گے۔ انہوں نے کہا باڈی نہیں ملے گی، انہوں نے چکا جام کر دیا، روڈ جام کر دیا، کسی قیمت پر مانے ہی نہیں اور باڈی لے کر رہے۔ جھکنا پڑا وہاں کے ڈی ایم کو، باڈی لی، کھولا، پیکنگ میں تھی، کھولا تو 27-28 سال کے لڑکے کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، کڈنی نکلی ہوئی تھی، گردے نکلے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں آپ تصور کریے، پھر اس کے بعد جام چلا ہی چلا۔ یہ کتنا تھا، کیا تھا کورونا، ہوا زیادہ کھڑا کیا، اس کے نام پر بزنس بہت ہوئے، اس کے نام پر تجارت بہت ہوئی۔ میرے بھائیوں یہ سب ہوا، بچو، بھاگو، جتنا بھی بھاگ سکتے ہو بھاگو، لیکن انجام فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی، وہ تم سے مل کر رہے گی، وہ تمہیں پا کر رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر وہ تمہیں پلٹایا جائے گا، تمہیں لوٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو عالم الغیب ہے والشہادہ، اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اس ذات کی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا، اللہ عالم الغیب کی طرف، اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں باخبر کر دے گا، وہ تمہیں بتا دے گا دنیا میں تم نے کیا عمل کیے، اچھے کیے وہ بھی، برے کیے وہ بھی۔ مولوی جرجیس 2 سال پہلے آپ کے مدھوپور میں کیا بول کر گیا؟ ہم نے کہا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو، میں نے یہ نہیں بولا۔ نہیں آپ نے یہ بولا تھا، معافی مانگیے۔ میں نے نہیں بولا، آپ نے اٹھا کر ہماری ریکارڈنگ سنا دی، یہ لیجئے دیکھیے جرجیس صاحب آپ نے بولا۔ جرجیس صاحب چپ ہو گئے،
کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ریکارڈنگ موجود ہے، میری تقریر موجود ہے، اب کیا کر سکتے ہو؟ اب جو بے شرم ہو وہ نہ مانے بہار والوں کی طرح. اب وہ دکھا رہا ہے ریکارڈنگ، دکھا رہا ہے سب کچھ ثبوت. یہ دیکھو ہمیں کہا گیا کہ سرٹیفکیٹ لے کے جاؤ جیت کا، بعد میں کہہ دیا 12 ووٹ سے ہار گئے. کیا کیا جائے؟ بے شرم ہو جو نہ مانے، اب جو شرم والا وہ مان جائے. تو جس طریقے سے آپ کے پاس 2 4 10 20 سال کی ریکارڈنگ ایک انسان کی موجود ہوتی ہے اور کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ اس کو سنا سکتے ہو، اللہ رب العالمین کے پاس بھی ریکارڈ موجود ہے. اس نے کیا کہا؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتا دے گا، باخبر کر دے گا تم نے دنیا میں کیا کیا، اچھا کیا تو یہ، برا کیا تو وہ بھی، سب کچھ تمہارے ہمارے آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہوگی. مجمع الزوائد میں علامہ حیثمی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ وہ قیامت کا دن ہوگا میرے بھائیوں، اور میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، کچھ نیک عمل والے بھی موجود ہوں گے، تہجد گزار بھی موجود ہوں گے. ان کو جب ان کے نام اعمال دیے جائیں گے تو وہ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیں گے، لیکن فرشتے نام اعمال واپس لے لیں گے اور ان سے کہیں گے اپنا بایاں ہاتھ بڑھاؤ. وہ کہیں گے ہم تو دنیا میں نیک عمل کیا کرتے تھے. فرشتے کہیں گے ہمیں کچھ نہیں معلوم، میرے رب نے تمہیں بائیں ہاتھ میں نام اعمال دینے کو کہا ہے. وہ اپنا بایاں ہاتھ بڑھائیں گے، بائیں ہاتھ میں ان کو ان کے نام اعمال دیے جائیں گے. یہ حافظ بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، حاجی ہوں گے، نمازی ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے. ان کو ان کے الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے. وہ جب پڑھیں گے یہ برائی، یہ صفحہ الٹیں گے یہ برائی، یہ صفحہ الٹیں گے تو یہ برائی، یہ صفحہ الٹیں گے تو برائی. ارے برائی برائی برائی، ہم نے نمازیں پڑھی وہ کہاں چلی گئی، ہم نے روزے رکھے وہ کہاں چلے گئے، ہم نے زکوٰۃ دی وہ کہاں چلی گئی، ہم نے حج کیا وہ کہاں چلا گیا، ہم نے فلاں فلاں کو وضو کے لیے پانی بھر کر دیا وہ کہاں چلا گیا، ہم نے یہ صدقہ و خیرات کیا یہ کہاں چلا گیا. وہ بار بار دیکھیں گے، ان کو ان کی نیکیاں نہیں دکھائی دیں گی. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نظریں آسمان پہ ڈالیں گے اور چیخ کر کہیں گے آئین حسناتی یا رب العالمین، اے اللہ، اے رب العالمین، میری نیکیاں کہاں چلی گئی، میری نیکیوں کا کیا ہوا، میری نیکیاں کہاں برباد کر دی گئی، میری نیکیاں کہاں چلی گئی. آواز آئے گی اے میرے بندے، تیری غیبت نے، تیری چغلی نے، تیرے حسد نے، تیرے کینے نے، تیرے بغض نے، تیرے عناد نے، تیری دشمنی نے، ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے درمیان تیری دشمنی نے تیری نیکیوں کو ختم کر دیا، تیری نیکیوں کو برباد کر دیا، تیری نیکیوں کو چوپٹ کر دیا، تیری نیکیوں کو جلا دیا. اب تیرے نام اعمال میں کوئی نیکی موجود نہیں ہے. یہ برائیاں، یہ بدعملیاں، بدعملی ہماری نیکیوں کو بھی برباد کر دیتی ہے، ہماری نماز اور روزے جیسی عبادت کو بھی ختم کر دیتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہم دیکھیں فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب. آئیے ایک اور آیت کی طرف منظر دیکھیے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، یہ روح جب نرکھرے تک پہنچ جائے گی، روح، ابن قیم کی زاد المعاد پڑھیے، روح جب نکلتی ہے تو سب سے پہلے یہ پیر کے تلوے سے یہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے. سنیے، ہر شخص کو اس منظر سے گزرنا پڑے گا. سنیے گا، یہاں سے کھنچتی ہے پہلے. ابھی 2-3 مہینہ پہلے میری ساس کا انتقال ہوا، میری آنکھوں کے سامنے ہوا. میں نے یہ بہت غور سے محسوس کیا کہ واقعی سب سے پہلے نیچے کا حصہ بے جان ہوتا ہے، پنڈلی، گھٹنا، ران. سب سے پہلے یہ روح جو ہوتی ہے پیر کے تلوے سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پنجوں سے ہوتے ہوئے ٹخنے تک آتی ہے. یہ حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ روح نکلتی نکلتی پنڈلیوں پر آتی ہے. یہ پنڈلی سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے.
پنڈلی سے نکلتے 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 یہ روح گھٹنے تک آتی ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، گھٹنے سے چڑھتے چڑھتے ران تک آتی ہے، کمر سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، کمر سے پھر اوپر کی طرف آتی ہے تو سینے تک پہنچتی ہے، سینے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر یہ حلق تک آتی ہے، حلق تک، پھر حلق سے نیچے، سر سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ روح جب دماغ تک پہنچتی ہے، اوپر چڑھتی ہے تو انسان کی آنکھیں پھٹنے لگتی ہیں، اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ روح کو اپنی آنکھوں کے سامنے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم اسی طرف اشارہ کرتا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، جب یہ روح نکلتے نکلتے تمہارے نرخرے تک پہنچ جاتی ہے اور اس روح کو نکلتے ہوئے اس وقت تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور اس روح کو تم نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت میں اس کے تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، جتنا تم قریب ہو اس سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ جبکہ باپ کی روح نکل رہی، بیٹا ان کے پاس بیٹھا ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا بھی اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب میں ہوں، بیوی بھی اتنے قریب نہیں ہے جتنے قریب میں ہوں، اس کی بیٹیاں بھی اتنے قریب نہیں ہے جتنا قریب میں ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تمہارے اس سے جب تمہاری روح، کسی کی روح نکلتی ہے تو اس روح جس کی نکل رہی ہے اس کے قریب تمہاری بنسبت میں زیادہ قریب ہوتا ہوں، اللہ قریب ہوتا ہے، لیکن آگے والے جملہ دیکھیے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ میں قریب ہوتا ہوں، تم سے زیادہ قریب، لیکن تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، روح نیچے سے نکلتی ہے، نرخرے تک پہنچی، اوپر نکل رہی ہے، آنکھیں پھٹی، آپ نے دیکھا ہوگا مرنے والا جب مرتا ہے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، پھر ہمیں اور آپ کو قریب آدمی کو بند کرنا پڑتی ہے اس کی آنکھیں، کیوں؟ کیونکہ وہ روح کو اپنی آنکھوں سے نکلتا ہوا دیکھتا ہے، اور اس وقت وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے میرے پاس جو فرشتے ملک الموت کے پاس کھڑے ہیں وہ عذاب کے فرشتے ہیں یا ثواب کے، رحمت کے فرشتے ہیں یا عذاب کے۔ روح جس کی نکلتی ہے وہ اپنے انجام کو سمجھ لیتا ہے کہ میری روح نکلنے کے بعد یہ ملک الموت میری روح کو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کرے گا یا عذاب کے فرشتوں کے، وہ اپنے انجام کو اس دنیا میں دیکھ لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہاں سنو، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم سے زیادہ اس کے قریب اس وقت ہم ہوتے ہیں، تم نہیں ہوتے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی ہیں، تم مجھے نہیں دیکھ پاتے ہو۔ فَلَوْ إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، یہ مارا زوردار تھپڑا، یہ مارا زوردار تماچا، ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارے اوپر کسی کی حکومت نہیں چلتی، اگر تمہارے اوپر کسی کی طاقت نہیں چلتی، اگر تم خود سپر پاور ہو، اگر تم خود طاقتور ہو، اگر تم خود بادشاہ ہو، اگر تم خود ملک کے مالک ہو، اگر تم تخت و تاج کے مالک ہو، اگر تم اپنے آپ کو سپر پاور خود ہی سمجھتے ہو، اگر تمہارے اوپر کسی کی طاقت نہیں چلتی، ترجعونہا، تو جو فرشتہ روح نکالتا ہے اس فرشتے سے وہ روح کو لوٹا کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو اس روح کو لوٹا کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ اس دیش کے پریزیڈنٹ
APJ عبد الکلام بھی اس دنیا سے گئے، وہ بھی اپنی روح کو اپنے اندر نہیں لوٹا پائے۔ پرنب مکھرجی اس دنیا سے گئے، وہ بھی اس روح کو اپنے اندر واپس نہیں لوٹا پائے۔ اگر تم پاورفل ہو، طاقتور ہو، تمہارے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، تمہارے اوپر کسی کی طاقت نہیں چلتی، اگر تم سب سے بڑے طاقتور ہو، تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے، ترجعونہا، تو اس روح کو اپنے اندر واپس کر کے دکھاؤ، موت سے جیت کر دکھاؤ، ملک الموت سے روح کو چھین کر اپنے اندر واپس لے کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو نہیں لوٹا سکتے ہو، کیونکہ یہاں تم بے بس ہو، یہاں تم کمزور ہو۔ کیوں؟ یہاں پر جس کی چلتی ہے اس کو ہم سپر پاور کہتے ہیں، وہی اللہ ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی عزت و ذلت کا مالک ہے، وہی حی قیوم ہے، وہی یحیی و یمیت ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اسی کی ذات کو بقا ہے اور اس کے علاوہ سب فنا، سب کو فنا ہے، سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جگہ پر ہم تصور کریں ہم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اب سوچئے، موت کا یہ منظر ہمارے سامنے سب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، ترمذی ابواب الزہد اٹھائیے، آپ نے بھی فرمایا بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غرا مدبیا، آپ نے بھی فرمایا 7 چیزوں کا انتظار مت کرو، اس کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، اچھے عمل کر لو۔ اگر امیر ہو تو غریبی کا انتظار نہ کرو، غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو، بیمار ہو تو صحت مند ہو تو بیماری کا انتظار مت کرو، جوان ہو تو بڑھاپے کا انتظار مت کرو، اچانک آ جانے والی موت کا انتظار مت کرو۔ آپ نے 7 اعمال ایسے بتائے کہ ان اعمال کا انتظار مت کرو، ان کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اکثروا ذکر ہذہ اللذات، لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی، انجوائے کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو تم کثرت سے یاد کرو۔ کبھی نبی اکرم کا حال یہ ہے کہ آسمان پر تھوڑی سی سرخی دیکھتے اور بادل تھوڑا سا گرجتا تو آپ مسجد کی طرف بھاگتے، سجدے میں سر رکھ لیتے اور کہتے اللہ اگر آسمان سے بارش ہو تو رحمت کی بارش برسانا، ایسا نہ ہو کہ ان سرخ آسمان سے، اس سرخ بادلوں سے کہیں پتھر یا آگ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ پہلے زمانے کی امتوں کو تو نے آگ سے عذاب ہلاک کیا ہے، آگ سے برباد کیا ہے، اے اللہ کہیں میری امت پر یہ بادل آگ کا ٹکڑا، آگ کا چنگارے نہ برسا دے، پتھروں کی بارش نہ کر دے۔ ہم سوچیں کتنی اطمینان کی نیند سے ہم اور آپ سوتے ہیں، کتنی اطمینان کی نیند سے ہم اور آپ سوتے ہیں۔ ذرا تصور کرو، یہاں کبھی آپ عبداللہ ابن عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ اس دنیا کے اندر تم اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر، جیسے کوئی اجنبی انسان یا کوئی مسافر، جیسے مسافر تھک گیا کسی درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، تھوڑا سستایا اور آگے بڑھ گیا، اسی طریقے سے تم بھی اس دنیا میں رہو، ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، چند دنوں کے لیے آئے ہو پھر اٹھ کے چلے جاؤ گے، چند دنوں کے لیے اس دنیا میں آئے ہو پھر اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ پھر آپ نے وہ جملے کہے جو جملے ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے عبداللہ صبح سے شام تک جب زندہ رہ لو، جب شام ہو جایا کرے اور رات کو جب تم بستر پر سونے جایا کرو تو اے عبداللہ تم صبح کا انتظار مت کیا کرو، پتہ نہیں صبح میں تم زندوں میں لکھے جاؤ یا مردوں میں، صبح تک تمہاری کنڈیشن کیا ہو، صبح تک تمہاری حالت کیا ہو، صبح تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اے عبداللہ جب صبح ہو جایا کرے اور تم اپنے آپ کو صحیح و سالم دیکھا کرو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، پتہ نہیں شام تک تمہارا شمار مردوں میں ہو یا زندوں میں۔ کیسی
ہستیوں کو یہ زمین کھا گئی ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی شخصیت ضیاء الرحمن اعظمی آج رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے۔ ہم اور آپ اے ٹی ایم چرانے میں اپنی زندگی لگا رہے ہیں، دھوکہ دھڑی میں۔ ذرا اس شخصیت کی طرف نظر ڈالو، 14 سال کی عمر میں وہ اسلام لاتا ہے۔ اعظم گڑھ کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جو 14 سال تک بانکے رام بن کر رہتا ہے، ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جو 14 سال بانکے رام بن کے رہتا ہے اور 14 سال کے بعد وہ اسلام لاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ میں پڑھنے کے بعد عمر آباد پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے اور عمر آباد سے اچھے نمبر آنے کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد جامع ازہر مصر میں جاتے ہیں، وہاں سے پروفیسر بننے کے بعد پھر مدینہ یونیورسٹی میں پروفیسر بن کے آتے ہیں اور پڑھانے لگتے ہیں۔ مسجد نبوی کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے۔ اگر مجھے کھڑا کر دیا جائے تو ہم جتنے لمبے اور جتنے اونچے ہیں، زمین سے ان کی لکھی ہوئی کتابیں اگر رکھی جائیں تو ہمارے برابر پہنچ جائیں گی۔ ہم ابھی اتنی کتابوں کو پڑھ نہیں سکے، انہوں نے اتنی کتابیں لکھ دیں، اتنے بڑے مصنف۔ لیکن میرے بھائیوں، بانکے رام سے ضیاء الرحمن اعظمی اور اسی مدینے کی سرزمین پر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو بھی اس دنیا نے اس زمین نے نگل لیا۔ ہم اور آپ غور کریں۔ اچھا ایک آئیڈیا لگا، ایک اندازہ سوچو، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے پاس بھی ایک فون آیا ہے۔ ہلو، کون؟ اب وہ کون تھا اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ آپ محمد ایسے آپ محمد جارجیس؟ میں نے کہا جی یس۔ آپ کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپیہ آیا ہوا ہے، آپ اس کو وہ کیوں نہیں کرتے ریسیو؟ ہم نے کہا کیسے ہوگا بھائی؟ کہنے لگا ارے وہ آپ کے اے ٹی ایم پر جو 16 نمبر ہے وہ آپ جلدی سے دیجیے۔ میں سمجھ گیا، وہ میسیج آتے رہتے ہیں نا کہ کوئی بھی آپ سے او ٹی پی مانگے اور یہ مانگے وہ مانگے تو آپ دیجئے گا نہیں۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہ کون ہے، تو میں نے بھی کہا کہ جب یہ ہمیں پریشان کر ہی رہا تو میں بھی اس کو کروں۔ اب میں اس کو بڑا پریشان، میں نے کہا ارے بھیا میں بہت غریب آدمی ہوں بھائی صاحب، میرے اکاؤنٹ میں 50-60 ہزار ہے، یہ 7 لاکھ اگر مل جائیں گے تو ہماری بہن کی شادی بھی ہو جائے گی۔ ارے صاحب دلوا دو 5 لاکھ۔ ارے فوراً مل جائیں گے تم کو، آپ وہ 16 نمبر تو بتائیے۔ میں نے کہا اچھا میں بتلا رہا ہوں، میں نکال لوں اے ٹی ایم اور 16 نمبر ہم نے اس کو ایسے ہی بتا دیے فرضی، 4 3 5 8 ہاں بتا دیے۔ وہ کہتا کہ وہ پیچھے اس کے سی وی بھی نمبر ہوگا۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پلٹ کے دیکھیے سی وی بھی لکھا، ہم نے ہاں وہ اور دیجیے، ہم نے وہ بھی ایسے 3 کا دے دیا۔ اب 10 کہتا بس 10 منٹ میں آپ کا پیسہ پہنچ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا پہنچے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد 10 منٹ بعد فون کرتا ہے، صاحب آپ نے نمبر جو ہے غلط دیا، وہ ٹیلی نہیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا صاحب وہ میری آنکھوں کی روشنی کمزور ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نمبر غلط بتا دیا ہوں، پھر سے آپ نوٹ کریے۔ پھر سے ہم نے اس کو لکھایا، 10 منٹ کے بعد پھر فون کرتا، ارے صاحب آپ بار بار غلط بتا رہے ہیں، کہیں تو مسٹیک ہو رہی ہے۔ میں نے کہا صاحب تیسری بار لے لیجیے، صاحب ہم بہت غریب آدمی ہیں۔ تیسری بار جب اس کو دیا تو چوتھی بار پھر فون کر کے کہہ رہا ارے آپ نمبر نہیں دے پا رہے ہیں، غصے سے آپ کا ہی نقصان ہے۔ اور پھر میں نے سنایا، میں نے کہا اے تیرے جیسے 336 فون روزانہ آتے ہیں میرے پاس، کیا مطلب؟ میں نے تھوڑا سا اس سے جھوٹ بھی بول دیا۔ میں نے کہا میں کرائم برانچ کا آفیسر بات کر رہا ہوں۔ سوری اٹھا کے کاٹ دیا۔ تو اس طریقے کے فرضی واڑے بہت ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ سوچیں، غور کریں کہ ایک طرف یہ ارے بھیا یہ ہیلی کاپٹر وہاں لے جاؤ یار، ایسا لگ رہا ہے جیسے اویسی صاحب اسی پہ آ رہا ہے۔ بیڑا گھر ہو گیا۔ سنیے، ایک طرف آج ہمارا یہ حال دیکھیے، ہماری یہ کنڈیشن دیکھیے، ہم کیا کیا کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ دور بھی اٹھائیے، اور اس میں کیا ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کتنے % ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں، کتنے %۔
ایک درہم ابو موسیٰ اشعری جو بیت المال کے کیشیئر تھے، ٹریزر تھے، خزانچی تھے، ایک درہم ان کو بیت المال کے باہر پڑا ہوا مل گیا تو انہوں نے وہ ایک درہم دیکھا، باہر کے بچے کھیل رہے ہیں تو انہوں نے وہ ایک درہم دیکھا کہ کوئی بچہ تربوز کھا رہا ہے، کوئی آم کھا رہا ہے، کوئی بسکٹ کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا، تو انہوں نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ ان سب کا منہ تک رہا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ ایک درہم اس کو دے دیا، بیٹے لو ادھر آؤ۔ جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر کا بیٹا، وہ حضرت عمر کا بیٹا، فرمایا بیٹے یہ 1 روپیہ لو، 1 درہم، اور جاؤ تم بھی کچھ لے لو، جیسے یہ بچے کھا رہے ہیں تم بھی کھا لو۔ حضرت عمر فاروق کے اس بچے نے وہ 1 درہم لیا، مٹھی بند کی اور سیدھے گھر کی طرف بھاگا۔ حضرت عمر اپنے گھر کے اندر بنے ہوئے کنویں سے پانی نکال کر وضو بنا رہے تھے۔ حضرت عمر اپنے گھر کے اندر بنے ہوئے کنویں سے پانی نکال کر وضو بنا رہے تھے، اپنے بیٹے کے دائیں ہاتھ میں مٹھی بندھی ہوئی دیکھی، بائیں ہاتھ کھلا ہوا دیکھا، پوچھا بیٹے ہاتھ میں کیا ہے؟ کھول دیا، ابو 1 درہم کہاں سے ملا؟ یہ چاچا نے دیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کو انکل کہتے تھے، چاچا نے دیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ان کو باہر ملا تھا پڑا ہوا، انہوں نے مجھے دے دیا۔ چل دیے، وضو بنایا اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، کھینچتے ہوئے اپنے بیٹے کو لے گئے، ابو موسیٰ اشعری کے پاس پہنچے، دربارے وہیں جہاں خزانچی بیٹھتے تھے ابو موسیٰ اشعری، وہیں بیٹھ کر کہنے لگے ہائے ابو موسیٰ یہ تم نے دیا ہے 1 درہم؟ 1 درہم 54 سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں، آج کے ہمارے زمانے میں 54 سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں، یہ 1 درہم تم نے دیا ہے؟ ہاں۔ کیوں؟ کہ اوروں کے بچے سب کھا رہے تھے، آپ کے بچے کو کچھ نہیں تھا، وہ دوسروں کا منہ تک رہا تھا، یہ باہر ملا ہوا تھا، اس لیے 1 درہم میں نے آپ کے بچے کو دے دیا، آپ کا بچہ بھی کچھ لے لے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اتنا سننا تھا کہ اللہ کے حضرت عمر فاروق نے وہ درہم اٹھا کر میرے سر پہ اتنی زور سے مارا، اتنی زور سے مارا کہ مجھے لگنے لگا کہ یہ میرا سر اس درہم سے پھٹ نہ جائے۔ اور پھر جو جملے کہے وہ بلڈنگیں بنانے والے، حرام مال سے بلڈنگیں بنانے والے، چوری اور ڈکیتی کے مال سے بلڈنگیں بنانے والے، ذرا سوچیں۔ حضرت عمر فاروق نے وہ درہم اس کے کھوپڑی پہ، اس کے سر پہ مارا اور کیا فرمایا؟ اے ابو موسیٰ جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے تجھے تیری نظر میرے گھرانے پر ہی پڑی تھی، کوئی اور تجھے نظر نہیں آیا۔ جہنم میں داخل کرنے کے لیے، جہنم رسید کرنے کے لیے، جہنم میں بھیجنے کے لیے تیری نظر عمر کے ہی خاندان پر، عمر کے ہی گھر پہ پڑی تھی، اسی کے بیوی بچوں پر پڑی تھی، کوئی اور تجھے نظر نہیں آیا۔ یہ 1 دینار درہم بیت المال سے ملا، اس کو تمہیں بیت المال میں جمع کرنا چاہیے تھا، اگر کوئی دعویٰ کرتا تو اس کو دے دیتے، نہیں تو بیت المال میں جمع کرتے۔ میرے بیٹے کو کس لیے دیا گیا؟ آئندہ اگر اس طریقے کی حرکت کی تو تمہیں بیت المال سے بے دخل کر دیا جائے گا، خزانچی کے عہدے سے نکال دیا جائے گا اور سزا دی جائے گی سو الگ۔ 1 درہم بھی لینا گوارا نہیں کیا، 1 درہم بھی، اور ابو خزانچی کو ڈانٹ دیا۔ یہاں پنجاب کے منتریوں کا بھی پیسہ نہیں بچتا، اور کتنے سکون سے سوتے ہیں، سوچو تو صحیح۔ اچھا اس میں ایک آدمی کی ملی بھگت نہیں ہے، اگر مولانا جرجیز کا پیسہ دھوکے دھڑی سے یہ لوگ لے لیں تو پولیس بھی نہیں دلا پائے گی، صحیح بتا رہا ہوں، پولیس کی بات بھی نہیں دلا پائے گی۔ کیوں؟ ان کا اس پیمنٹ میں سے جو یہ لیتے ہیں ان کو حصہ ملتا ہے، حصہ داری جاتی ہے۔ آپ مرتے رہیے، ارے منتریوں کو نہیں ملا تو ہمیں کیا ملے گا، دوڑتے رہیے، نہیں ملے گا۔ اس لیے امانت داری و ایمانداری کا یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے درہم اٹھا کر ان کے سر پہ پٹکا اور کہا میرا ہی گھر ملا تھا، میرا ہی خاندان ملا تھا، میرا ہی گھرانہ ملا تھا، خبردار آئندہ یہ حرکت کی نوکری بھی چھین لیں گے اور سزا بھی دیں گے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ہم کتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں؟ کتنے پرسنٹ؟ موت کے اس منظر کے بعد میرے بھائیوں ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں۔ جب یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے تو یہ بھی یاد رکھیے، مرنے پر، کسی کے انتقال پر ہمیں اپنی سیما نہیں لانگنی چاہیے۔
بہت سی جگہ پر دیکھا گیا ہے کر کر کے ایسا لگتا ہے جیسے انہی کا بیٹا ہے، کسی کا اور بیٹا تھا ہی نہیں۔ آپ سیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی عورت کے پاس سے ہوا جو اپنے بچے کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پاس بیٹھ گئے اور اس کو تسلی دینے لگے، خاتون کیا ہوا ہے؟ کوئی بات نہیں، صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نیک بدلہ دے گا۔ اس عورت کی زبان سے کچھ بدزبانی ہو گئی، اس نے اپنے اندر آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور وہ پہچان نہ سکی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے جو جملے کہے وہ یہ، ارے جا یار، جا جا جا، جو میرے اوپر گزری ہے وہ تیرے اوپر نہیں گزری، بیٹا میرا مرا ہے تیرا نہیں۔ آپ سمجھ گئے اس وقت اس کی حالت، اس کی کنڈیشن دوسری ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، اٹھے اور سیدھے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد اس خاتون سے، اس عورت سے دوسرے لوگوں نے کہا، تمہیں معلوم تھا وہ کون ہستی تھی جو تمہارے پاس بیٹھی تھی اور یہ جملے تم نے اس شخصیت کو کہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، بیٹا میرا مر گیا ہے اور وہ ہمیں تسلی دے رہا ہے۔ ارے مجھے کہاں سے صبر آ جائے گا، بیٹا میرا مرا ہے، اس کا تھوڑی مرا۔ لوگوں نے بتایا ارے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو تم نے یہ بد زبانی کی، یہ بد کلامی سے تم ان کے سامنے پیش آئی ہو۔ اس عورت کو احساس ہوا اللہ کے نبی تھے، یہ رسول اللہ تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ کہا اللہ کے نبی اب مجھے صبر آ گیا ہے، آپ نے صبر کی تلقین کی، میں صبر کرتی ہوں اپنے بیٹے کے انتقال پر۔ تو آپ نے جو جملے کہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، صبر اب تم کر رہی ہو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صبر تو اسی وقت کرنا تھا جب بچہ فوت ہوا تھا، جب بچے کا انتقال ہوا تھا، اسی وقت تمہیں صبر کرنا چاہیے تھا، تم نے اس وقت صبر نہیں کیا، اب تم صبر کر رہی ہو۔ ارے بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، اب تمہیں آ گیا تو کیا ہوا، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ بے قابو ہو جاتی ہے ہماری ماں بہنیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس واقعے تک پہنچ پاؤں اور اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بتا سکوں کہ دیکھیے عورتوں کا کردار صبر کے سلسلے میں یہ ہوا کرتا تھا، اور آج ہماری ماں بہنیں کس طریقے بیٹا بیٹی کے انتقال پر کس طریقے سے ماحول، کس طریقے سے ہا ہو اور ہو ہلا کرتی ہے۔ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا بیٹا جو ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوا، آپ کا اپنا بیٹا 18 مہینے کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے۔ ماریہ قبطیہ خبر بھیجتی ہے اے اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی کی نفس سانس اکھڑ رہی ہے، جلدی آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے آئے، اپنے بیٹے کو جانکنی کے عالم میں دیکھا، ابراہیم کو جانکنی کے عالم میں دیکھا۔ 18 مہینے کا وہ بچہ، 1.5 سال کا وہ بچہ، 18 مہینے کا وہ بچہ جانکنی کے عالم میں آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ماریہ قبطیہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی روم میں آ گئے، حجرے میں داخل ہو گئے، تو بیٹا اٹھا کر جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ کے نبی نے ابراہیم کو اپنی گود میں لیا، شاید آپ کا وہ بیٹا ابراہیم آپ ہی کی گود کا ویٹ کر رہا تھا، آپ ہی کی گود میں جان توڑ دینا چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی نبی اکرم نے اس کو اپنی گود میں لیا، اس کی آخری سانس قبض سے انسوی سے پرواز کر گئی۔ 1.5 سال کا ابراہیم اس دنیا سے فوت ہو گیا، رخصت ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسوؤں سے کسی نے منع نہیں کیا، غم کے آنسو، دکھ کے آنسو، غم کے آنسو اور محبت، حرت محبت میں آنسو، یہ کوئی نہیں روکتا ہے آپ کو۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو چٹائی کے اوپر رکھا، بخاری شریف
کتاب الجنائز کے الفاظ پر غور کیجئے، نبی اکرم کی زبان سے اس وقت یہ جملے نکلتے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، تیری جدائی سے آنکھیں اشک بار ہیں، ان العین تدمع، تیرے باپ محمد کی آنکھیں بھی اشک بار ہیں، والقلب يحزن، اور میرا دل بھی غمگین ہے، میرا دل بھی غمگین ہے، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے، یعنی ہم ایسے ورڈ یوز نہیں کریں گے جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے، جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ تم اللہ کی امانت تھے، اللہ نے لے لیا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک غم کا سوال ہے، فکر کا سوال ہے، وہ غم ہے مجھے، وہ درد ہے مجھے، وہ دکھ ہے مجھے، وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی سے تیرا باپ غمگین ضرور ہے، اے ابراہیم تیری جدائی سے تیرے باپ کو تکلیف ضرور پہنچی ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا پروردگار، جس سے میرا مولا، جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، ہم ایسے جملے ادا نہیں کریں گے۔ یہ ہوتا ہے صبر۔ اچھا، آپ ہی کے علاقے کی عورتیں نہیں، ہم لوگوں کے علاقے کی بھی عورتیں، پتہ نہیں کبھی کبھی جب کوئی بچہ مر جائے تو وہ کھلونے بھی اٹھا لاتی ہیں، اب اس سے کون کھیلے گا، ایسا روتی ہیں وہ، کبھی جھنجھنے، کبھی کھلونے، کبھی رکشہ، کبھی گاڑی، ایسا لگتا ہے جیسے، اب ہم کیا بتائیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے نہ برا لگ جائے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے، نبی کے زمانے کی اس عورت سے بھی سبق حاصل کیجئے جو اللہ کے رسول سے کہنے لگی جا جا تیرا بیٹا تھوڑی مرا، میرا مرا، جس پر گزرتی وہی جانتا۔ بعد میں وہ آئی معافی مانگی، لیکن نبی اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، معافی مانگ رہے، معاف تو کر دیا۔ اس نے کہا صبر آ گیا، آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو وہ ہے جو پہلے مصیبت کے وقت کیا جائے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، آؤ سنو، تمہارے لیے ایک اور نصیحت، حضرت ام سلیم کے اس واقعے کو ذرا سامنے رکھیے۔ بیٹا ان کا بیمار تھا، دوا علاج چل رہا تھا، ان کے اس بچے کے باپ ام سلیم کے شوہر ابو طلحہ روزانہ صبح جاتے تھے، شام کو آتے تھے۔ اچانک ایک دن صبح کام سے گئے ہوئے ہیں اور بیٹا یہاں انتقال کر گیا بیماری میں، چھوٹا سا بچہ۔ اور اب سنیں ہماری ماں بہنیں، ام سلیم کا چھوٹا سا بیٹا، ابو طلحہ کا چھوٹا سا بیٹا انتقال کر گیا۔ محلے کی دو چار عورتوں کو پتا چلا، ام سلیم نے کہا سنو، میرے شوہر باہر گئے ہوئے ہیں، شام کو مغرب کی نماز کے بعد واپس آئیں گے، تم میں سے کوئی بھی عورت یا کوئی بھی شخص میرے شوہر کو میرے بیٹے کی موت کی خبر نہیں دے گا، میرے بیٹے کی موت کی خبر میں ہی دوں گی۔ ام سلیم نے کھانا بنایا، مغرب کی نماز کے بعد ابو طلحہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، او سنو، ام سلیم نے کھانا بنایا۔ پڑھیے، کھانا بنانے کا لفظ موجود ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سچ ہے، جس کے گھر میں کوئی میت ہو جائے، انتقال ہو جائے، اس کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا، رشتہ داروں کی طرف سے کھانا آتا۔ لیکن میں تمہیں صبر کا معنی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ام سلیم نے اپنے بیٹے کے انتقال پر کیسا صبر کیا۔ مغرب کی نماز کے بعد میرے شوہر میرے گھر پہ آئیں گے، اگر آتے ہی میں نے ان سے کہہ دیا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ دن بھر کے بھوکے پیاسے آئیں گے، پھر بیٹے کے غم میں ان سے کچھ نہیں کھایا جائے گا۔ انہوں نے کھانا بنایا، بیٹا تو چلا گیا، اب شوہر کو کیوں پریشان کیا جائے، ان کو کیوں بھوکا رکھا جائے، ان کے غم میں اور کیوں اضافہ کیا جائے۔ میری ماں بہنوں،
تصور میں بھی تم نہیں سوچ سکتی ہو ام سلیم نے اس رات میں کیا کیا کیا. سوچو سنو. ابو طلحہ جب گھر میں آتے ہی فریش ہوتے ہیں, بیوی نے دسترخوان لگا دیا, آئیے کھانا کھائیے. ام سلیم نے پوچھا, ابو طلحہ نے پوچھا, ام سلیم بیٹا کیسا ہے, بیٹے کی طبیعت کیسی ہے, بیمار چھوڑ کر گیا تھا, اس کی بیماری کے بارے میں بتاؤ کیسی ہے. فرما بردار بیوی مسکرا کر جواب دیتی ہے, الحمدللہ. اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر, بیٹے کی طرف سے فکر نہ کیجئے, الحمدللہ. اور دنوں کی بنسبت آج وہ بہت سکون سے ہے, آج وہ بہت آرام سے ہے, آج اس کو بہت افاقہ ہے, آج اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے, آج وہ بہت سکون سے ہے. بیوی کی زبان سے یہ جملہ سنا, دوسرے کمرے میں بیٹی کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. سکون سے کیا کر رہا, سو رہا, ٹھیک ہے سونے دو, پھر میں اس کو ڈسٹرب نہ کروں, ٹھیک ہے کھانا لگاؤ. بیوی نے کھانا لگایا, ام سلیم نے بھی کھانا کھایا, ابو طلحہ نے بھی کھانا کھایا. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, جس کا زندگی کا سہارا وہ بیٹا گھر میں انتقال کر گیا ہو, سامنے والے کمرے میں اس کی باڈی رکھی ہوئی ہو, اور ادھر ام سلیم اس دن کھانا کھا رہی ہیں اور اپنے شوہر کو کھلا رہی ہیں. صبر کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کو صبر نہیں تھا؟ کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کو بچے سے محبت نہیں تھی؟ ہم نے صبر کا معنی جانا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں. ہماری آج کل کی عورتیں ہوتی تو اور محلے اگر ایسا کر بھی دے تو محلے کی عورتیں گاؤں کی کتنی بڑی, ارے وہ اس کا کلیجہ دیکھو کتنا بڑا ہے, بیٹا مر گیا وہ کھانا کھا رہی تھی, وہ آدمی کتنا بڑا, اچھا وہ بھی کھانا کھا رہا تھا. ارے اس کو تو محبت ہی, ساری محبت کا ٹھیکہ لگتا ہے کہ آج کل ہمیں اور آپ ہی کو ہے, ان لوگوں کو تو محبت ہی نہیں تھی. اب سنیے, ہاں سنیے, ابو طلحہ کہتے بیوی میں تھکا ہوا ہوں, بیوی کہتی ہے تھوڑا سا آرام کریے. ادھر بیوی زیب و زینت کرتی ہے. ہاں حدیث کے الفاظ ہیں, خوشبو لگاتی ہے. گھر میں خوشبو لگائی جا سکتی ہے, اپنے شوہر کے لیے, شادی میں جانے کے لیے نہیں. خوشبو لگاتی ہے, زیب و زینت کرتی ہے, اپنے شوہر کے من پسند کپڑے پہنتی ہے, اپنے شوہر کے بغل میں آرام کرنے لگتی ہے, گویا کہ وہ اپنے شوہر کو دعوت دے رہی ہوں, آئیے اور ایک بیوی کے ساتھ جو پرسنل تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کیجئے. سنیے, ان کے کپڑے اور ان کی خوشبو اور زیب و زینت کو دیکھ کر ابو طلحہ نے بھی ان کے ساتھ اس رات شباشی کی, ہم بستری کی. صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے ہیں, غسل کرتے ہیں, میاں اور بیوی دونوں غسل کرتے ہیں. بغل میں کمرہ ہے, بیٹی کی باڈی رکھی ہوئی ہے, یہاں ہم بستری بھی ہو رہی ہے, غسل بھی کیا جا رہا ہے. غسل کرنے کے بعد حضرت ابو طلحہ جب مسجد کی طرف جانے لگے تو بیوی نے, ام سلیم نے ہاتھ پکڑ کر کہا, میرے شوہر جا رہے ہو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے ایک مسئلہ پوچھ لینا, میری طرف سے ایک مسئلہ معلوم کر لینا. کیا؟ آئے میرے پیارے شوہر, مسئلہ یہ ہے, کچھ دنوں پہلے میری کسی سہیلی نے میرے پاس کوئی چیز امانت رکھی تھی, میرے پاس اس نے امانت کے طور پر رکھی تھی کہ جب میں تم سے یہ چیز مانگوں تب تم مجھے دے دینا. کئی مہینوں سے وہ چیز میرے پاس تھی, آج میری سہیلی مجھ سے وہ چیز مانگ رہی ہے تو میں اس کو
تو وہ چیز لوٹاؤں یا نہ لوٹاؤں؟ ابو طلحہ کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں اے میری بیوی، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی بتائیں، یہ چھوٹا سا مسئلہ تو میں ہی بتا سکتا ہوں، کیوں ہم نبی کو پریشان کریں؟ اچھا آپ کو معلوم ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا کیا؟ کہا جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرو، اس نے جب رکھا ہو وہ مت دیکھو، لیکن اس نے جب بھی مانگا اسی وقت اس کو دینا پڑے گا۔ تمہارے پاس وہ امانت چاہے کتنی سال کی ہو، آج اگر اس نے مانگی ہے تو دو، ٹھیک ہے آج ہی اس کو دو، یہ اس کی امانت ہے، تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے، دکھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی امانت ہے، اس کی امانت کو اس کے حوالے کرو۔ کہتی ہے میرے پیارے شوہر اب مسئلہ آپ نے حل کر دیا ہے تو اب غور سے سنیے، آج سے کچھ مہینے پہلے اللہ نے مجھے ایک امانت دی تھی بیٹے کی شکل میں، اللہ نے مجھے ایک امانت دی تھی بیٹے کی شکل میں، کل عصر کی نماز کے بعد اللہ نے وہ اپنی امانت مجھ سے مانگی، میں اس کو انکار نہ کر سکی، میں نے اللہ کی امانت کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اس نے مانگی، ہم نے اس کی امانت اس کو دے دی، میرا بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں نے کل آپ سے کہا کہ وہ سکون سے ہے، یہی اس کا سکون ہے کہ اس کی روح آسانی سے قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ میرے شوہر میں نے تو آپ کو ہم بستری آپ کو سکون دینے کے لیے کی ہے، اور آپ کو کھانا اس لیے کھلایا ہے تاکہ آپ مزید دن بھر کے تھکے ہوئے تھے غم میں اور الجھن میں نہ پڑ جائیں۔ یہ تم نے کیا کیا ام سلیم؟ تم نے رات ہی میں کیوں نہیں بتایا؟ ہم اس کی رات ہی میں تجہیز و تکفین کرتے، تم نے رات میں کھانا بھی کھلا دیا، ہمارے ساتھ لیٹ بھی گئی، ہم بستری بھی کی، یہاں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں فجر کی نماز کے بعد یہ پورا واقعہ حضرت ام سلیم اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ایسا ایسا ہوا۔ جانتے ہو جناب محمد رسول اللہ نے حضرت ام سلیم کو برکت کی دعا دی اور فرمایا اے ابو طلحہ بہت خوش نصیب ہے تمہاری بیوی جو تمہارے ساتھ اس نے ایسا کیا، اللہ رب العالمین تمہاری بیوی کو بھی برکت دے، اللہ رب العالمین آج کی رات جو تم لوگوں نے مباشرت کی ہے، مجامعت کی ہے، اللہ رب العالمین اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اسی رات حضرت ام سلیم حاملہ ہوئی، پریگننٹ ہوئی، اور اسی رات ان کو اللہ رب العالمین نے ایک بچہ ان کے رحم مادر کے اندر وجود میں لے آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں ہم آگے نہیں جانا چاہتے، صرف یہ واقعہ بتا کر یہ بتانا چاہتے ہیں ہم آپ کو کہ صبر کا معنی یہ ہے۔ اس طریقے سے وہ صبر کیا کرتی تھی اپنے بچوں کے انتقال پر، اور اپنے شوہر کو بھی سمجھایا کرتی تھی۔ آج کیا یہ صبر نہیں تھا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ چولہا جلائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی مر جائے تو آپ کھانا بنائیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ 3 دن تک آپ کو حق ہے کہ آپ غم منا سکتے ہیں، آپ غم کر سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں صبر کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو بچے پیدائش کے فوراً بعد جو انتقال کر جاتے ہیں، یہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے دنیا میں چھین لیے گئے، وہ قیامت وہ جنت میں بے روک ٹوک گھومتے رہتے ہیں، ان کی روحیں گھومتی رہتی ہیں۔ قیامت کے دن جب ان کے ماں باپ کا حساب و کتاب ہوگا اور ان کے ماں باپ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین کہے گا رکو، ان کے ماں باپ کو ان کے بچوں سے ملوا دو جن کے بچے ہم نے دنیا کے اندر چھینے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا ان کے بچوں کو لے کر آؤ، وہ بچے جنت سے لائے جائیں گے، ان کے ماں باپ سے ملوائے جائیں گے، ٹائم ملنے کا ختم ہوگا، حکم ہوگا جاؤ ان کے ماں باپ کو جہنم میں پھینکو، بچوں کو جنت میں ڈال دو، کہ بچے اپنے ماں باپ کے کپڑے سے لپٹ جائیں گے، اپنے ماں باپ کے دامن سے چپک جائیں گے اور کہیں گے اللہ دنیا میں بھی تو نے مجھ سے میرے ماں باپ کو چھینا اور آخرت میں بھی تو مجھ سے میرے ماں باپ کو چھین رہا ہے، اے اللہ اگر آخرت میں بھی چھیننا تھا تو دنیا میں تو نے مجھے میرے ماں باپ کا پیار کیوں چھینا؟ اے اللہ جب دنیا میں تو نے مجھ سے میرے ماں باپ کو ہم کو میرے ماں باپ سے چھین لیا اور ماں باپ کا پیار دنیا میں مجھے نہ ملا، تو اے اللہ آخرت میں بھی تو مجھے محروم کیوں کر رہا ہے؟ لم یفارق بثوب، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے کپڑے کو نہیں چھوڑیں گے، پکڑ لیں گے۔
اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی اور کہے گا فرشتوں میں نے ان کے ماں باپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آرزو اور تمناؤں کو پورا کر دیا، جاؤ ان بچوں کے ساتھ ان کے ماں باپ کو بھی جنت کے اندر داخل کر دو۔ یہ صبر کرنے والے ماں باپ کو ملے گا نوحہ، ماتم، رونا، پیٹنا، چیخنا، زمانے جاہلیت کے نعرے لگانا اور الٹے سیدھی باتیں بولنا، یہ ان لوگوں کو نہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے انتقال پر صبر کیا ہوگا، ان کو اللہ رب العالمین ان کے بچوں کی وجہ سے ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا اور نجات ملے گی۔ ایک چیز اور بہت اہم یہ موضوع ہے موت کا، اور یہ معلوم ہے کہ آئے گی۔ دوسری بات، موت، جس کی موت قریب آ رہی ہو اور جو یہ جان رہا ہو کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، اب زیادہ نہیں، اور اتنا ہی اس کے چہرے پر حشاشیت اور بشاشیت آ رہی ہو، رونق آ رہی ہو، جیسے جیسے وہ موت کے قریب جا رہا ہو ویسے ویسے اس کو خوشی بھی ہو رہی ہو کہ مجھ سے میرے رب کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے، جان لیجئے یقیناً اس کے اندر ایمان ہے۔ موت مومن کی نگاہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے، اس کے ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ضروری ہے کہ میں اس واقعات رکھوں۔ سنیے، ہمیں پتہ چل گیا بخار، پھیپڑے جا رہے ہیں، کڈنی ڈائلیسس ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو حقیقی مومن ہوگا وہ موت کو اپنے قریب دیکھے گا تو وہ گھبرائے گا نہیں، بلکہ اس کے چہرے پر رونق ہوگی۔ حضرت فاطمہ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ جب گھر میں آیا کرتی تھی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے اور اپنی بیٹی کی پیشانی کو چومتے تھے، بوسہ لیتے تھے، لیکن آج مرض الموت میں مبتلا ہے، اللہ کے نبی بستر سے اٹھ نہیں پا رہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، تو خود آتی ہیں اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اس دن، آپ پانی میں کے برتن میں ہاتھ ڈالتے، نکالتے، اپنے چہرے پر ملتے جاتے، بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر ملتے جاتے، اپنے کپڑوں پر، اپنے ہاتھ پیر پہ ملتے جاتے، اور یہ فرماتے جاتے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والے ان جملوں کو جب حضرت فاطمہ نے سنا تو چیخ پڑی، وا کر بابا تو، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی بے چینی، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی پریشانی۔ یہ کہنا تھا، اللہ کے نبی اپنا دکھ بھول گئے، آپ اپنا غم بھول گئے، آپ نے اپنے بیٹی فاطمہ کو اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا، اے فاطمہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ بیماری میری آخری ہے، یا تو میں اس بیماری میں، یا آپ نے یوں فرمایا کہ اے فاطمہ، آج میرا آخری دن ہے، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ، حضرت جبریل مجھے ہر سال 1 مرتبہ قرآن کا دور کرایا کرتے تھے، اس سال ہم کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا جبریل امین نے، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت ہے، یا آج میری آخری دن ہے، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ اتنا سننا تھا، حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے اور آنسو نکلنے لگے، جب اور آنسو نکلے تو اللہ کے رسول نے ان کو اور قریب کیا اور ان کے کان میں ایک جملہ فرمایا، فاطمہ دیکھو یہ میرا راز ہے، اس کو راز میں رکھنا۔ کہا کیا؟ اے فاطمہ، ابھی جبریل نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ کو یہ خوشخبری سنا دو۔ کیا خوشخبری؟ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔
حضرت فاطمہ کے کان میں یہ جملے اللہ کے رسول نے کہے، حضرت فاطمہ ان جملوں کو سنتی ہیں تو تھوڑا سا ان کو ان کی تکلیف جو نبی اکرم کے انتقال کے غم میں کہ آپ کہیں اللہ کو پیارے نہ ہو جائیں تو میرے اوپر کیا گزرے گی، اس غم میں تھوڑی سی کم ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو اللہ کے نبی نے دوبارہ ان کو پکڑا اور ان کے کان میں جملہ فرمایا، غور سے سنیے اس جملے کے بعد حضرت فاطمہ مسکراتی ہیں۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، جب دوسرا جملہ اللہ کے نبی نے ان کے کان میں کہا تو حضرت فاطمہ نے مسکرایا، اور جانتے ہو مسکرایا کس جملوں کو سن کر؟ اللہ کے رسول نے ان کے کان میں فرمایا، فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو، تم کیوں غم کر رہی ہو، تم کیوں اداس ہو، تم کیوں مایوس ہو؟ تمہارے باپ کا اگر آخری وقت ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور خوشخبری سن لو۔ کہا کیا؟ میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے ملے گا تو وہ تم ہوگی، یعنی ابھی میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو۔ میرے خاندان میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہوگا میرے بعد تو تمہارا، یعنی میرے بعد تم آؤ گی، تم سے میری ملاقات ہوگی، میری ملاقات تم سے ہوگی۔ جب یہ جملہ سنا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دی۔ موت کی خبر سن کے کوئی مسکراتا ہے؟ لیکن جب سنا کہ میرے ابو کے بعد جب بھی میرے اہل بیت میں کوئی سب سے پہلے جائے گا تو مسکراتی ہے۔ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، یہ خبر سن کر مسکراتی ہے۔ موت مومن کی نظر میں یہ حیثیت رکھتی ہے، یہ درجہ رکھتی ہے۔ اگر کوئی موت، یہاں تو کیا ہوتا ہے، کچھ ہم یہ نہیں کہہ رہے غلط ہے، لیکن ایک دو بزرگ لوگوں کو کبھی کبھی ہم بھی دیکھنے جاتے ہیں جب موقع ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، صحیح ہے، اب دوا ٹائم سے لیتے رہنا۔ ٹھیک، اب جیسے اٹھنے لگے ٹھیک ہے میں پھر آؤں گا انشاءاللہ۔ ہاتھ پکڑ لیا، 80 سال کے، کیا ہوا؟ نہیں انشاءاللہ پھر آؤں گا میں، دعا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر۔ رو رہا اور کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ مومن کی نظر میں موت کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ سنا تو مسکرائی، کیوں میرے ابو کے بعد میرا نمبر، یعنی میں ملوں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ابو کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد وہ فرماتی ہے کہ میرے باپ کے، میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر مصیبتوں، دکھوں اور غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے، اگر وہ دکھ اور غموں کے پہاڑ کسی دن کے اوپر ٹوٹے ہوتے تو وہ دن رات میں بدل جاتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے انتقال ہوا، اس دن، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے، اس دن مدینے سے زیادہ روشن دن میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ مدینے میں اس دن سے زیادہ روشنی میں نے کسی دن نہیں دیکھی، لیکن جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس سے زیادہ تاریک دن اور دکھوں کا دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہاں 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کا اس دنیا سے رخصتی ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، تو حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے گئے، اگر وہ میرے غم اور دکھ پہاڑ پہ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، دنوں پر ہمارے غم ڈال دیے جائیں تو دن رات میں بدل جائیں۔ یہاں یہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں نبی اکرم کے انتقال کے بعد۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، یہ دور نہیں ہے کسی پر کمنٹ کرنے کا۔ وہاں 12 ربیع الاول کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے، ہمارے یہاں 12 ربیع الاول کو کیا حال ہوتا ہے؟ وہاں 12 ربیع الاول کو حضرت عمر نے تلوار میان سے نکال لی اور فرمایا اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر نے تلوار چھینی اور فرمایا عمر ہوش میں آؤ، میرا رب میرے نبی کو دو موتیں نہیں دے گا، جو موت میرے نبی پر آنی تھی وہ آ چکی ہے، ڈبل موت اللہ نہیں دے گا۔ آئے لوگوں، پھر محمد کے ممبر پر، مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر ابو بکر نے شاندار خطبہ دیا۔ اس خطبے کے الفاظ یہ تھے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں سن لو، تم لوگوں میں سے جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد رسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا
چاہتا وہ سن لے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا۔ جو موت محمد رسول اللہ پر آنی تھی وہ آ چکی ہے، اللہ ڈبل موت نہیں دے گا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے اس وقت منبر پہ کھڑے ہو کر قرآن کی جو آیت پڑھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہوں۔ وہاں 12 ربیع الاول کو یہ حال ہے، ہمارے یہاں 12 ربیع الاول کو کیا حال ہوتا ہے یہ صرف جائزہ لیں۔ ہم کسی پر کمنٹ نہیں کر رہے ہیں، تھوڑا سا احتساب نفس تو ہونا چاہیے، اپنا جائزہ تو لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ کا خوش ہونا اس بات پر کہ میں سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ اپنے باپ سے ملوں گی، اس بات کی علامت ہے کہ موت سے مومن نہیں گھبراتا ہے، بلکہ وہ جب قریب دیکھتا ہے موت کو تو اس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے، خوشی۔ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے پاس، آخری وقت ہے، اپنی بیویوں کے پاس بیٹھے۔ یہ تو اہل بیت میں ہو گیا کون سب سے پہلے جائے گا، لیکن بیویوں میں بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آپ کی ساری بیویاں آپ کے پاس بیٹھی تھی، جو نبی اکرم کے انتقال کے وقت زندہ تھی وہ ساری بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایک مسئلہ پوچھا، مسئلہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک جانکاری تھی کہ اللہ کے نبی مان لیجئے اگر آپ اس بیماری میں چلے گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے تو یہ بتائیے کہ یہ جتنی بیٹھی ہیں یہ سب آپ کی بیویاں ہیں؟ کہا ہاں۔ یہ بتائیے سب سے پہلے آپ سے کون سی بیوی ملے گی؟ آپ کی کون سی بیوی سب سے پہلے رخصت ہوگی؟ یعنی آپ اس دنیا سے مان لو چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد کون سی بیوی سب سے پہلے آپ سے ملے گی؟ کس کا انتقال ہوگا؟ آپ سے کون سی بیوی ملاقات کرے گی؟ اشارہ تھا کہ آپ کے بعد کس کا نمبر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول بھی کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، سوال بڑا ٹیڑھا تھا، بیویاں سب بیٹھی ہوئی ہیں کیسے کہتے ہیں، لیکن آپ نے ایک ایسی علامت بتائی، آپ نے فرمایا عائشہ یہ تو بہت آسان ہے۔ کہا کیا؟ کہا میری وہ بیوی سب سے پہلے مجھ سے ملے گی میرے انتقال کے بعد، سب سے پہلے وہ بیوی مجھ سے ملے گی، یعنی اس کا انتقال سب سے پہلے ہوگا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، اطولکم یدن، جو ہاتھ جس کے سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت عائشہ کہتی تھوڑی دیر کے بعد میں حجرے سے نکلی اور ساری بیویوں کو دوسرے کمرے میں اشارہ کر کے بولا ادھر عورتوں میں جاسوسی ہوتی ہے نا، ادھر سب بیویاں دوسرے کمرے میں گئیں۔ حضرت عائشہ کی لکڑی لے آئیں کہ ہاتھ ناپیں کس کے لمبے ہیں۔ بخاری کے الفاظ، حضرت عائشہ ہاتھ ناپنے لگی، دیکھیں کون کس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، تو سب سے زیادہ لمبے ہاتھ نکلے حضرت سودا کے۔ بیویوں میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ کس کے نکلے؟ حضرت سودا کے۔ ساری بیویوں نے کہا اوف سودا بڑی خوش نصیب ہو، تمہارے ہاتھ لمبے ہیں، تم ہی اس دنیا میں اللہ کے رسول سے سب سے پہلے ملو گی۔ حضرت سودا بھی خوش ہیں۔ دیکھیے یہ میں بتانا چاہتا ہوں، جب سودا نے دیکھے کہ میرے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے، تو نبی نے جو کہا اسی پر اعتبار کر رہی، کیا کہتی ہے؟ مجھے بھی خوشی ہوئی کہ چلو پوری زندگی نبی کے ساتھ نہ نبھا سکی تو نبی کے انتقال کے بعد سب سے پہلے میرا نمبر، بیویوں میں سب سے پہلے میں اللہ کے رسول کے پاس ملوں گی۔ وہ بھی خوش ہونے لگی، لیکن نبی اکرم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا وہ بیوی حضرت سودا نہیں تھی بلکہ حضرت زینب بنت جہش تھی۔ کون سی بیوی کا انتقال ہوا سب سے پہلے؟ زینب کا۔ ساری عورتیں منہ میں انگلی رکھنے لگے، سب سے زیادہ لمبے ہاتھ تو سودا کے تھے اور انتقال ہوا حضرت زینب کا۔ تو اس وقت سمجھ میں آیا لمبے ہاتھ سے مطلب کیا تھا۔ لمبے ہاتھ تو ہمارے بھائیوں کے بھی ہے، بیٹھے بیٹھے پنجاب اڑا دیتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے ہریانہ اڑا دیتے ہیں۔ تب حضرت عائشہ کہتی ہے میری سمجھ میں آیا سب سے زیادہ لمبے ہاتھ کا مطلب یہ تھا اللہ کے نبی کے کہنے کا جو صدقہ اور خیرات کرنے میں سب سے زیادہ آگے ہوگی، یعنی جس کے پاس کوئی مال آئے گا وہ اپنے پاس نہیں رکھے گی اور اس کو صدقہ و خیرات کر دیتی ہوگی۔ یہ مطلب تھا حضرت نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا۔ تو حضرت سودا کوئی چیز اپنے پاس، حضرت زینب کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتی تھی، شام کا کھانا کھایا بچا چھوڑ دیا پہنچا دیا، صبح کچھ آیا بچا، سب شام کو کیا ہوگا اللہ مالک۔ تو میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موت کو اپنے قریب دیکھتی تھی یا سنتی تھی کہ جلدی ہم جائیں گے تو ان کے چہرے پر پژمردگی نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کا چہرہ چمکتا تھا۔ ایک اور واقعے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے
جانتے ہیں کہ مومن کی نظر میں موت کیا ہوتی ہے. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا, نہیں سنا ہو تو سنیے, حضرت خنسا کا ہے. حضرت خنسا کے اوپر دو زمانے گزرے ہیں, ایک زمانے جاہلیت یعنی اسلام لانے سے پہلے کا, اور ایک اسلام لانے کے بعد کا. خنسا سن 8 ہجری میں اسلام لائی. خنسا بہت بڑی بزنس مین عورت تھی. وہ جب مکے میں سوق اکاز لگتا تھا, مکے میں جو ایک بازار میں سالانہ میلہ لگتا تھا, خنسا اپنا مال تجارت لے کر وہاں آتی تھی, اور خنسا کا خیمہ لگتا تھا. خنسا کے خیمے پر لکھا جاتا تھا ارسل عرب, عرب کی سب سے بڑی شاعرہ, عرب کی سب سے بڑی برسیاں پڑھنے والی عورت, یعنی بہت بڑی شاعرہ تھی حضرت خنسا. حضرت خنسا کا ایک بھائی معاویہ تھا اور دوسرے بھائی کا نام تھا صخر. معاویہ قومی عصبیت کی بنیاد پر ختم کر دیے گئے, قتل کر دیے گئے. خنسا اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پائی. وہ اڑتی بیٹھتی, لیٹتی, سوتی, جاگتی, کھاتی پیتی اپنے بھائی معاویہ کو یاد کرتی. صخر نے اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہا معاویہ کا, لیکن دشمن پہلے سے چوکنا تھے, صخر سے ہوشیار تھے. صخر نے جلد بازی کر لی اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے معاویہ کا, لیکن بالآخر لوگوں کا وہ بھی نشانہ بن گئے اور صخر کو بھی قتل کر دیا گیا, صخر بھی مار دیے گئے. یہ زمانے جاہلیت کا دور, یہ زمانے جاہلیت تھا. خنسا نے اپنے بھائی صخر کے مرنے کے بعد, اس کے قتل ہو جانے کے بعد, گویا کہ اس کے اوپر جنون سا طاری ہو گیا, جنون سا طاری ہو گیا, جنون سا طاری ہو گیا. اور اس نے اپنے بھائی کے قتل کے بعد جو شعر پڑھا وہ یہ تھا, یذکرنی طلوع الشمس صخرا واذکرہ لکل غروب شمس. وہ خنسا جب بھی سورج نکلتا تو چیخ کر کہتی, اے سورج تو کیوں نکلتا ہے, اے سورج تو کیوں طلوع ہوتا ہے, جب بھی تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد دلا دیتا ہے. وَاذْكُرُهُ لِكُلِّ غُرُوبِ شَمْسٍ, اے رات تو کیوں آتی ہے, جب بھی تو آتی ہے تو مجھے میرے صخر کی یاد دلا دیتی ہے. کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ مجھے میرے بھائی کی یاد نہ آتی ہو, اور کوئی رات ایسی نہیں جاتی جس رات میں اپنے بھائی کو یاد نہ کرتی ہوں. یہ خنسا ہے جو اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پا رہی ہے. 8 ہجری میں, اب سنیے, جو زمانے جاہلیت میں اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پا رہی ہے, پاگل سی ہے, دیوانی سی ہے, لیکن 8 ہجری کے اندر اسلام لاتی ہے, اس کو اسلام کی توفیق ملتی ہے. سن 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق کو جنگ قادسیہ, حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک جنگ ہوتی ہے, جنگ قادسیہ. یہ جنگ قادسیہ میں اپنے 4 بیٹوں کو بھیجتی ہے جو اپنے بھائیوں کے غم میں پاگل تھی, لیکن اسلام لانے کے بعد, 8 ہجری میں اسلام لانے کے بعد 16 ہجری میں اپنے 4 بیٹوں کو جنگ قادسیہ میں بھیجتی ہے, یہ کہتے ہوئے کہ آئے میرے بیٹوں, جس طرح تمہاری ماں ایک ہے اسی طریقے سے تمہارا باپ بھی ایک ہے. تمہاری ماں نے کبھی تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. اللہ کی قسم تمہاری رگوں میں ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے. آئے میرے بیٹو, کل جنگ کی آگ بھڑکے گی, ایک ایک کر کے میرا بیٹا جاتا رہے, مجھے پیٹھ پر تیر لگا ہوا نہ نظر آئے. میرے سامنے جب تمہاری لاش آئے تو تمہارے سینے پر تیر لگا ہوا ہو, تمہارے سینے پر تیر لگا ہوا ہو. آئے میرے بیٹو, میں چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے تو تم جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر میرا انتظار کر رہے ہو. آئے میرے بیٹو, محمد رسول اللہ کا پرچم گرنے نہیں چاہیے, عمر فاروق کو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے, اسلام کا پرچم گرنا نہیں چاہیے. جنگ قادسیہ شروع ہوتی ہے, پہلا بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. دوسرا بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. تیسرا بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے, وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. چوتھا بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے, وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. حضرت خنسا کو خبر ملتی ہے, اے خنسا, ایک ایک کر کے تیرے 4 بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے. حضرت خنسا جو اپنے بھائی معاویہ اور صخر کی قتل پر دیوانی تھی, پاگل تھی, مجنون تھی, کہتی پھر رہی تھی رات و دن مجھے صخر کی یاد آتی ہے. لیکن یہی خنسا اسلام لانے کے بعد جب اپنے بیٹوں کی شہادت کا تذکرہ سنتی ہے کہ میرے بیٹے شہید کر دیے گئے, تو جانتے ہو 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو اس کی زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے, الحمدللہ الذی
شرفنی بقتل، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کے قتل سے، ان کی شہادت سے مشرف کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ موت مومن کی نظر میں یہ حیثیت رکھتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا ایمان اپنے اندر پیدا کریں کہ جب موت ہمارے سامنے آئے تو ہم مسکرا رہے ہوں، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے خوش ہوں۔ میرے بھائیوں، مسلسل کنٹینیو، بہت بڑا جلسہ بھی نہیں، پھر بھی میں نے 2 گھنٹے آپ کے، پونے 2 گھنٹے آپ کے لے لیے، جبکہ میری بالکل ہی طبیعت نہیں تھی کہ کوئی پروگرام کروں، لیکن آپ نے کلام صاحب نے جب رکھ ہی دیا تو پھر میں نے ایک جلسے کو آپ کے کہتے جس کو سمبودھت کر دیا۔ موت کا یہ پیغام آپ کو دینے کے بعد آپ سے اس امید کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی اصلاح کریں گے، چوری اور ڈکیتی سے بچیں گے، مجبور اور بے بس اور بے سہارا اور غریب اور یا امیر بھی کیوں نہ ہو، ان کو غلط طریقے سے ان کا پیسہ نہیں چرائیں گے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے، اپنی زندگی کو سدھاریں گے، نیک اعمال کریں گے۔ آئیے ہم سب دعا کریں الہ العالمین سے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، جب تک تو ہم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کے بھر دے، جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام کو زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔